بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ کرواؤ، دیواروں پر مکھیاں نہیں آئیں گی۔ اگر آپ کو چھینک آ رہی ہو تو چھینک روکنے کی کوشش بالکل مت کریں، کیونکہ چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر مچھلی کا سالن بناتے وقت مچھلی کی بوٹیاں ٹوٹ جائیں تو مچھلی کے ٹکڑے دیچکی میں ڈالتے وقت اس میں بیسن شامل کر دیں۔ اس سے مچھلی صحیح بنے گی، لذیذ ہوگی اور ٹوٹے گی بھی نہیں۔ بکری کے دودھ میں سونف ملا کر گرم کر کے پیو گے، بخار اتر جائے گا۔ اپنا چہرہ 18 سال جیسا کرنا ہے تو روزانہ بند گوبھی کھاؤ اور دہی کی ملائی کھایا کرو، زندگی بھر بوڑھے نہیں ہوگے۔ سورہ یاسین شریف روزانہ پڑھ کر شادی کی نیت ذہن میں رکھ کر اچھے سے دعا کریں، شادی جلدی ہو جائے گی۔ جب بھی منہ دھوئیں کپڑے سے منہ کو ہرگز صاف نہ کریں، خود ہی خشک ہونے دیں ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن عورتوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے ایسی عورت کنجوس طبیعت کی مالک ہوتی ہے۔ کالا نمک چاٹ لیا کرو، گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ انسان کا دماغ 3 چیزوں کے اوپر فوری متوجہ ہوتا ہے: دلکش لوگ، خطرہ اور کھانا۔ ہر روز 10 منٹ پیدل چل لینے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ روزانہ ایک تسبیح یا حی یا قیوم کی کرنے سے آپ کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ لوکی دل کے مریضوں کے لیے بہترین ہے، بلڈ پریشر نارمل رکھتی ہے اور تیزابیت سے جان چھڑواتی ہے۔ شادی شدہ افراد بیر کھائیں پھر کمال دیکھیں، کیونکہ بیر مفید ہوتا ہے بچوں، بڑوں، عورتوں کے لیے۔ بچوں پر مسلسل تنقید کرنے سے والدین سے پیار کرنا تو نہیں چھوڑتے، بس اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ زیادہ گرم پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم پانی سے دھویا کرو، جلد اچھی رہے گی۔ کدو کا سالن کھایا کرو، اس سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ سوتے وقت لہسن کھایا کرو، میٹھی نیند آئے گی۔ رات کے وقت ناف میں بادام کا تیل ڈالنے سے پیٹ اندر جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک اور روکھے نہیں ہوں گے۔ پیٹ میں گیس زیادہ ہو جائے تو چاکلیٹ کھاؤ، گیس ٹھیک ہو جی۔ آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ صبح سورج کو طلوع ہوتے دیکھا کرو، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ خالی پیٹ نہانے سے 80 سال تک آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہو سکے گا۔ ہر دوسرے دن زیتون کے تیل سے مالش کرو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں کر سکے گی۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھایا کریں۔ بادام پیسے ہوئے لیں، اس کو دہی میں ملا کر بنائیں اور جھریوں پر لگا دیں۔ 1 ہفتے کے استعمال سے جھریاں ختم ہوں گی۔ سمندری نمک وزن میں کمی کرنے کے لیے مفید ہے۔ سورج کی روشنی میں بیٹھ جایا کریں، جلد چمکدار اور ٹائٹ ہوگی۔ اگر آپ کو خواب سے ڈر لگتا ہے تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر اور پورے گھر پر دم کرو، انشاءاللہ ڈر نہیں لگے گا۔ 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 اجوائن اور 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کر لیں، پھر ناف میں لگا کر مساج کر لیا کریں۔ پیٹ چند دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ نہانے سے پہلے پانی کے اندر 1 لیموں نچوڑ دو، آپ کو مہنگے قسم کے پرفیومز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت رہتی ہے، امرود استعمال کرو۔ جو لوگ ہفتے کے اندر 7 بار مسالہ دار کھانا کھاتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ زندہ رہتے ہیں جو ہفتے میں 1 بار سے کم کھاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کرنے سے ہارٹ اٹیک اور ڈپریشن جیسی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ بالوں کی مضبوطی کے لیے اور بالوں میں چمک پیدا کرتا ہے۔ ہاتھی ایسا جانور ہے جو 3 میل کے فاصلے سے بھی پانی کی بو سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانے کے لیے استعمال کریں، وقت پر روٹی کھائیں، پانی میں لیموں شامل کر کے پئیں۔ اگر آپ کھانسی سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ کوئی بھی آپ کے منصوبوں کو ناکام نہیں بنا سکتا جب تک آپ خود اس سے راز نہ بتائیں۔ کھانے کے بعد 10 منٹ پیدل چلنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو میاں بیوی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں کرتے ان میں 2 باتیں جنم لیتی ہیں: بلا وجہ کے جھگڑے اور ایک دوسرے سے دوری۔ پانی کم پینے سے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ کالے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے عیاں نہ کریں، کیونکہ حسد ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جہاں لوگ آپ کے گھر آ کر آپ کے حالات اور ارادوں کو جانچ لیتے ہیں۔ جو لوگ کم بولتے ہیں ان کا دماغ ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے۔ سیب معدے کی سوزش اور دل کے درد میں نہایت مفید ہے۔ یہ نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضموں کو ٹھیک رکھتا ہے۔ ہاتھوں میں پلاٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں پالک زیادہ کھائیں۔ چہرے کے حسن میں اضافے کے لیے انار کا رس نکال کر پی لیں۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ ناخنوں کے میل اتارنی ہے تو ادرک کا پانی نکال کر ہاتھ دھو لیں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانا کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ اپنی خوشی میں اتنا نہ بہہ جاؤ کہ جو کچھ رکھتے ہو وہ بانٹ دیں، اور نہ ہی اپنا غم اتنا کھو جائیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب ظاہر کر دیں۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کریں، کبھی دم
या सांस की बीमारी नहीं हो दमा या सांस की बीमारी नहीं होगी। अदरक का रस निकाल कर शहद में मिला लें, इसे चाटने से छाती का दर्द ख़त्म हो जाता है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान किसी भी जिस्मानी आजमाइश में मुब्तला होता है तो अल्लाह उसके मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों को ये हुक्म देता है कि मेरे इस बंदे के हर एक दिन और हर एक रात के इवज़ उसकी नेकियां लिख दो, जब तक कि मेरी उस पर पकड़ में बंधा हुआ है, यानी बीमारी में मुब्तला है। बच्चों के पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए कलवंजी पानी में उबाल कर इस्तेमाल करवाएं। स्ट्रॉबेरी का रस पीने से कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी से निजात मिलती है। पिसा अदरक घुटनों पर लगाया जाए तो घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाता है। भुने हुए चने खाने से हड्डियाँ ऊन की हड्डियाँ जैसी मजबूत हो जाती हैं। ज़्यादा काम करने से बहुत ज़्यादा बदन टूट रहा हो तो सरसों के तेल से 5 मिनट दोनों पाँव का खूब मसाज करें। गाजर मसाने की खराबी कम करता है। अगर बंदा पैदल चलने से कबल आधा गिलास पानी पी जाए तो ज़िंदगी भर कमज़ोर नहीं होगा। अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। ज़िंदगी भर पेशाब का मसला नहीं होगा। दूध में खजूरें डालकर उनका मिल्क शेक बनाकर पीने से इससे मसाने की जलन ख़त्म होगी और बार बार पेशाब आने का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। 3 गिलास पानी में एक बड़ा टुकड़ा अदरक का डालें और इसे उबाल लें। जब इसका रक्त निकल जाए तो इसे ठंडा कर लें। सुबह खाली पेट रात को खाने से पहले नींबू निचोड़ कर पी लें। इससे तेज़ी से जिस्म की इजाफी चर्बी का खात्मा हो जाएगा और वज़न कम होने लगेगा, जिससे तमाम फाजत मादों का खात्मा हो जाएगा। साथ ही जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा। इसके पानी के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आती है। कलवंजी का तेल या अदरक का पानी हम वज़न लेकर सुबह शाम बालों में लगाएं, इससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे। गलती हो जाए तो मान लें और गलत फहमी हो जाए तो दूर कर लें। नान खाने से आंतें खुश्क और आपका मैदा सख्त हो जाएगा। खाने के बाद 3 चम्मच दही लाजमी खाएं, ये मैदे के लिए बहुत मुफीद है। शहतूत का रस बलगम को ख़त्म करता है। गन्ने का रस पीते रहने से हिचकी बंद हो जाती है। गन्ने का रस मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मूली का रस पिया करो, पित्ते की पथरी नहीं बनेगी। मूली का रस बालों में लगाने से बाल कभी सफ़ेद नहीं आते। जिस्म में जहरीले मादे हैं तो गाजर का रस पिया करें। हाफ बॉयल अंडे की जर्दी खाने से खून पैदा होता है। रोज़ाना मीठी किशमिश खाया करें। इंशाअल्लाह 15 दिन में कब्ज़ की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। पोस्त आंवला, खुश्क, ज़ीरा, सफ़ेद, काला नमक हम वज़न लें। हासिद की अलामात: पद से पुश्त लोगों की ग़ीबत करता है, उनके सामने चापलूसी करता है, दूसरों की मुसीबत पर खुश होता है। लंबे नाखून शैतान के बैठने की जगह है, यानी इन पर शैतान बैठता है। 21 काली मिर्चों को 2 कप पानी में उबाल लें। जब 1 कप पानी रह जाए तो छान कर पी लें, कभी सांस नहीं फूलेगा। नारियल का पानी पिया करो, प्यास बुझाता है, सीने की जलन को दूर करता है, मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, मगर अपने घर वालों के लिए आप एक दुनिया हैं। सेब खाने से पहले उसको सूंघ लिया करो, इससे जिस्म की हर बीमारी निकल जाएगी। आग का दूध 3 कतरे अपनी हथेली पर मला करो, यरकान की बीमारी दूर होगी। बच्चों के पेट में होने वाले कीड़ों के लिए इन्हें निहार मुँह एक खजूर खिला दिया करें। खाना हज़म ना हो तो बीमारी शुरू, बात हज़म ना हो तो चुगली शुरू, तनकीद हज़म ना हो तो नाराज़गी शुरू। सोने से तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले खाना खाएं, इससे ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना ही हार्ट अटैक होगा। लड़ाई झगड़े से बचे रहा करें, ये दोनों दिल की बीमारियों का बाइस बनते हैं। दोस्त के साथ खलूस ना रखना बदबख्ती की अलामत है। हरी मिर्च जिस्म में खून को जमने नहीं देती, सांस की तकलीफ़ को दूर करने में मावन है। हरी मिर्च का इस्तेमाल बिनाई को भी तेज़ करता है, और अगर आपको छींकें लगी हों तब भी हरी मिर्च फ़ायदा देती है। बच्चों की कब्ज़ के लिए इमली का मुरब्बा बेहद मुफीद है और ये बच्चे शौक़ से भी खाते हैं। सेब मतलब एप्पल खाया करो, ये लीवर के कैंसर को रोकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहने में
99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں بڑی بیماری رنج و غم ہے۔ 2 کھانے کے چمچ دوپہر شام کے کھانے کے بعد فوراً پیا کریں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کھیرے میں ایک ہارمون پایا جاتا ہے جو انسولین بناتا ہے، یہ شوگر کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ موٹاپے کی شامت آ گئی۔ ہر کھانے کے بعد ناریل کا تازہ ٹکڑا کھانے سے بڑھا ہوا پیٹ ختم ہو جاتا ہے۔ ناریل کھانے سے پیٹ کی چربی بھی آہستہ آہستہ پگھل جاتی ہے۔ دانتوں کی خرابی سے اگر منہ سے بدبو آتی ہے تو جامن کھانے سے بدبو دور ہو جاتی ہے۔ جامن پیٹ کو بھی صاف کرتے ہیں۔ تیز پات کی چائے آدھے سر کے درد کو ختم کرتی ہے۔ سردیوں میں جسم کو گرم رکھتا ہے۔ یہ معدے اور آنتوں کی گیس اور تیزاب کو ختم کرتا ہے۔ کھانے کے بعد منہ سے پانی آنے لگ جاتا ہے تو کالی مرچیں کھا لیا کرو۔ سر میں درد رہتا ہو تو سحری کے وقت خالی پیٹ سیب کھاؤ۔ کمزوری رہتی ہو تو افطاری کے وقت 3 کھجوریں دودھ میں ابال کر پی جاؤ۔ قبض سے نجات چاہتے ہو تو امرود بیجوں سمیت زیادہ استعمال کرو۔ شوگر کنٹرول کرنی ہے تو جامن کھاؤ۔ السر یعنی معدے کے زخم دور کرنے ہیں تو کھجور کھاؤ۔ یرقان کا مرض ختم کرنا ہے تو گنے کا رس پیو۔ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا ہے تو آلو بخارے کھاؤ۔ دل کی بیماری ٹھیک رکھنی ہے تو سیب کھاؤ۔ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا ہے تو چکوترے کا سالن کھاؤ۔ ماہواری کے دوران آملے کا مربع کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ آملے کا مربع دودھ کے ساتھ کھانے سے قبض بھی دور ہوتی ہے۔ آملے کے ساتھ اگر ہڑیر کا مربع کھایا جائے یہ بھی قبض کشا ہے۔ چہرے پر کیلے کا چھلکا رگڑنے سے چہرے کے کھلے مسام بند ہو جاتے ہیں۔ اگر جلد چمکدار کرنا چاہتے ہو تو 1 کپ دہی روزانہ کھایا کرو۔ روزانہ 1 کپ ادرک والی چائے پینے سے بال صحت مند رہتے ہیں۔ روزانہ 1 عدد کیلا کھانے سے ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ بھگوئی ہوئی 7 کشمش روزانہ کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے اور جلد کا رنگ بھی لال ہوتا ہے۔ 3 کھجوریں روزانہ کھانے سے جسمانی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔